یعنی انسان جو ہے ہر دور میں یہ چاہتا رہا ہے کہ کوئی معجزہ ہو جائے جو میرے تمام مسائل کو حل کر دے، مجھے کچھ کرنا نہ پڑے۔ انما انت منذر ولکل قوم سے کم ہے، ہاد۔ اس کے باوجود انسان چاہتا ہے کہ نہیں، مجھے دکھانا چاہیے آپ کو کہ یہ فرشتہ آ رہا ہے، یہ اوپر سے نازل ہو رہا ہے، آپ کو یہ سنا رہا ہے، اور جو سنا رہا ہے وہ آپ بھی سن رہے، یہ بھی سن رہے ہوں۔ تب بھی یہ کیا قرآن کریم کا کیا ارشاد ہے کہ یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں، یہ کہیں گے کہ یہ پھر مہلت ہی نہ ملتی۔ فرشتے اس لیے نہیں آتے، وہ تو پھر تباہی اور بربادی کا سامان لے کر آتے ہیں، جو اللہ کے پیغام کو تسلیم نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، جن کے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد یوسف ہوں۔ آپ مجھے اور نذرہ یاد خان صاحب کو یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ معجزہ صرف قرآن ہے۔ جی سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں انسان مافوق الفطرت قسم کے اسباب کو مانتا ہے اور اسی کے اوپر حیران کن انداز سے ایمان رکھتا چلا آ رہا ہے۔ روزمرہ زندگی میں جتنے بھی مسائل آتے ہیں ان کو عام عقل عامہ سے سلجھانے کی بجائے، عام تدبیروں سے سلجھانے کی بجائے، وہ اس کے آنن فانن کوئی ایسے اسباب ڈھونڈتا ہے، ایسے ذریعے ڈھونڈتا ہے جو اس کی سمجھ سے بالا تر ہوں۔ مذاہب کی پوری تاریخ پڑھ لیں تو اس کے اندر مافوق الفطرت چیستانی دیو مالائی قسم کی داستانیں اتنی بھری پڑی ہیں، ان پر تسکین ہوتی ہے اس پر ایمان لانے سے۔ یعنی انسان جو ہے ہر دور میں یہ چاہتا رہا ہے کہ کوئی معجزہ ہو جائے جو میرے تمام مسائل کو حل کر دے، مجھے کچھ کرنا نہ پڑے۔ اور پھر اس کی اس سوچ کا ہمارے رہنماؤں نے، مذہبی پیشواؤں نے اور حکمرانوں نے، ہر ایک نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور انسانیت کو اپنے پیچھے لگایا، اور انسانیت کے لیے مسائل پیدا کرنے کی، سلجھانے کی بجائے اور مسائل پیدا کرتے چلے گئے۔ آج بھی جب کہ روشن خیال دنیا سمجھی جاتی ہے، کہا جاتا ہے جی کہ سائنس نے ہر چیز پہ ہر چیز کا انکشاف کر لیا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جادو اور مافوق الفطرت قسم کی کہانیاں، تعویذ، دھاگے، غیروں کے ساتھ آنن فانن کوئی ایسا ہو جانا، معجزاتی کراماتی قسم کے سلسلے، اس پر اس کا زیادہ بھروسہ اور ایمان ہوتا ہے۔ علاج کروا رہا ہوگا لاکھوں کے، لیکن اس پر اعتماد نہیں ہوگا۔ اعتماد کس پر ہوگا؟ بیماریوں کے ذریعے دم درود پر اور تعویذوں پر، ان چیزوں پر اس کا ایمان ہوگا زیادہ۔ یہی داستان قرآن کریم نے ہمیں سمجھائی ہے اور بتایا ہے کہ ہر چیز ایک یاد رکھیں کہ اللہ کے قانون کے مطابق ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کائنات کے اندر ہر چیز کے قدر کا پیمانے قانون بنا دیے ہیں، ان کے مطابق کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ ان کو سمجھنے سے اور ان پر عمل پیرا ہونے سے، اپنی زندگی میں ان کو نافذ کرنے سے، تم بھی ان قوانین کے مطابق اگر چلو گے تو تمہیں امن، سکون اور خوف و حزن سے پاک معاشرہ قائم کرنے میں مدد ملے گی، تمہارے مسائل سلجھ جائیں گے۔ لیکن انسان نہ جانے اس طرف کیوں نہیں آتا، صرف ظاہری ایمان رکھتا ہے۔ بہرحال یاد رکھیں کہ ہمارے تمام مسائل کا حل، ہمارے تمام دکھوں کا علاج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار اور ان کی سنت میں ہے۔ اور ان کی سنت یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا، جو اللہ نے فرمایا، جو اللہ کی طرف سے وحی آئی، اس وحی کے مطابق چلنا ہے، اس قرآن کے مطابق زندگی کو استوار کرنا ہے، اس قرآن کے اصولوں کو اپنانا ہے۔ اگر ہم اس طرف آ جاتے ہیں تو ہمارا معاشرہ ان اصولوں کے مطابق، تو پھر کائنات میں ہمارے ساتھ کائنات میں ہم اس کے ساتھ ہم آہنگی اختیار کرتے ہیں جو کائنات کے اندر قوانین ہیں، تو پھر خیر ہی خیر ہے ورنہ شر ہے، اور شر کا انجام ہمیشہ غلط ہوتا ہے۔ ہم ابتدا کرتے ہیں کہ 6/7 سے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام کی 7 سے 9 تک پڑھتا ہوں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ دیکھیں قرآن کریم کی ان آیات کریمہ میں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ قرآن ہمارے لیے زندگی کی، چونکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے دستور حیات ہے، اور اس کو ہی ہم نے اپنانا ہے۔ یہ ہمیں اس سلسلے میں کیا ہدایت دے رہا ہے، یہ لکھا ہے، ترجمہ میں سادہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم کاغذ پہ لکھا ہوا کوئی چیز آپ پر میرے پیغمبر آنن فانن اتار دیتے، ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی، پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تو پھر بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو جادو ہے، اوپر سے آ رہا ہوتا۔ اب بھی تو اوپر سے ہی آ رہا ہے، ما فوق الفطرت طریقے سے آ رہا ہے۔ یہ مان لینا کہ اللہ نے ہمیں خارج سے وہی بھیجی ہے، یہ کوئی معجزے سے کم ہے۔ اس کے باوجود انسان چاہتا ہے کہ نہیں، مجھے دکھانا چاہیے آپ کو کہ یہ فرشتہ آ رہا ہے، یہ اوپر سے نازل ہو رہا ہے، آپ کو یہ سنا رہا ہے، اور جو سنا رہا ہے وہ آپ بھی سن رہے، یہ بھی سن رہے ہوں۔ تب بھی یہ کیا قرآن کریم کا کیا ارشاد ہے کہ یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں، یہ کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے۔ نہ ماننے والوں نے 100 حجتیں کرنی ہوتی ہیں۔ یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ملائکہ میں سے فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ اگر ہم، اللہ کریم آگے جواب دے رہے ہیں کہ اگر ہم کوئی فرشتہ بھی بھیج دیتے تو پھر تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا، ان کو پھر مہلت ہی نہ ملتی۔ فرشتے اس لیے نہیں آتے، وہ تو پھر تباہی اور بربادی کا سامان لے کر آتے ہیں۔ یا یہاں سے یہ خود سوچیں کہ ملائکہ کا مفہوم کیا ہے۔ کائنات کی قوتیں جب آتی ہیں تو پھر انسان کے مسائل سلجھتے نہیں ہیں، وہ تو پھر ان پہ زوراور ہوتی ہیں، ان کو تو روکنے کا انہوں نے طریقہ تو بنایا کوئی نہیں ہوتا۔ تحقیق اور تجربوں کی جستجو انہیں ابھی تک وہ حاصل ہی نہیں ہے، اس کی طرف آتے ہی نہیں ہے۔ کوئی اللہ کو نقصان نفع پہنچانا چاہے تو ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ پھر آگے پھر فرمایا ہے کہ وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے، بڑی حکمت والا ہے، خبر رکھتا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت کا بھی ترجمہ صرف آپ دیکھ لیں کہ آپ کہیے ہے پیغمبر سب سے پہلے گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور میرے پاس اللہ کی طرف سے یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے، تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تم کو اور جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں، اس قرآن کے ذریعے خبردار کروں۔ کیا تم سچ مجھے یہی گواہی دو گے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی تابع داری کرنے والا ہے جس کی میں تابع داری کروں۔ آپ فرما دیجئے وہی میرا الہ ہے، میں اسی کی عبادت کرنے والا ہوں، میں اس میں اس کے کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ چلتے جائیں سلسلہ یہ، وہ معجزات مانگتے ہیں، ما فوق الفطرت چیستانی داستانیں مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر فرشتہ اترے، لکھی لکھائی کتاب ملے۔ اگر ایسا ہو بھی جاتا انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا، ان کی تو نیچر ہی ایسی بن گئی ہے، ان کی تو تربیت ہی اس انداز میں ہو گئی ہے کہ یہ تو صرف حجتیں ہی کرنے والے ہیں۔ میرے پیغمبر آپ ان کے لیے فرما دیں کہ ان ساری چیزوں کا حل کیا ہے، قرآن کریم پہ عمل کرنا، اس کی وحی پہ عمل کرنا۔ آپ اعلان کر دیں میرے پیغمبر کہ میرے پاس قرآن وحی کر دیا گیا ہے، میں تو اس کے مطابق چلتا ہوں اور اسی کے مطابق انسانیت کو چلاؤں گا، یہ اسی میں انسانیت کی بھلائی ہے۔ کہ ہم معجزات اگر دکھا بھی دیے جاتے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں، تو اس دور کے تو لوگ پہلے ہی صاحب ایمان زیادہ تھے، انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ چیزیں سنی ہوئی تھیں، وہ تو عمل کر لیتے۔ لیکن ہمارے لیے کیا ہوتا، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کیا ہوتا؟ یہاں بڑی معصومیت سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمارے اولیاء کرامتیں دکھائیں گے، تو کس کی کرامت قابل حجت ہے ہمارے لیے؟ ہمارے لیے تو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان قابل حجت ہے۔ بہرحال یہی بات 111 میں دکھائی گئی یا بتائی گئی ہے، 6/111۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الانعام کی 112 ہے میرے پاس۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ دیکھیں قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے۔ میری گزارش یہ ہے، میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ آگے پیچھے آیات کو بھی ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، قرآن کریم کو سامنے رکھا کریں جب یہ باتیں بیان ہو رہی ہوں۔ اگر ہم آپ کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے، ملائکہ کو، اور ان سے مردے بھی باتیں کرنے لگتے، اور ہم تمام موجودات کو یعنی دنیا کی ہر چیز کو ان کے سامنے ان کی آنکھوں کے روبرو لا کر جمع بھی کر دیتے، میرے پیغمبر، تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے۔
کیونکہ انہوں نے اپنے مفادات کو دیکھنا ہے، انہوں نے اپنے فائدے کو دیکھنا ہے۔ ہاں اگر اللہ ہی نے یہ فیصلہ کر لیا ہوتا، یہ چاہا ہوتا، اختیار اور ارادے کی بجائے ان کو جبر سے لانا ہوتا، اگر ان کو پکڑ کے لانا ہوتا، زبردستی دھونس اور دھاندلی سے منوانا ہوتا تو یہ اور بات ہے۔ لیکن یہ ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں یہ جہالت کی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی اگر اللہ چاہتا تو ایسا کیوں نہ کر دیتا۔ اللہ نے آپ کو، اللہ کے بندو، آپ کو اختیار اور ارادہ دیا ہے اس دنیا میں، آپ اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، اپنی ہمت طاقت کو دیکھیں، اپنے مقام اور مرتبے کو دیکھیں۔ اللہ کریم چاہتے ہیں کہ ہر انسان اپنی آزاد مرضی سے اللہ کے قوانین کی طرف آئے، اس کے لیے اس نے اپنے پیغمبر بھیجے، انہوں نے عملی نمونہ دکھایا۔ آگے پھر آج دیکھیں نا، اس طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سارے شیطان پیدا کیے، اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ اللہ نے نظام کائنات اس طرح سے بنایا ہے کہ اپنی ہدایت بھیجنے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے، ان کے ساتھ ان کی دشمنی کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے پیغام کو تسلیم نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، جن کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، وہ شیطان کہلاتے ہیں، سرگنے، گنڈے، بدماش، وہ لوگ جو دوسروں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، جن میں سے بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں تاکہ ان کو دھوکے میں ڈالیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسے کام نہ کر سکتے، اللہ کے لیے پکڑنا کوئی مشکل ہے، لیکن ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ افطرا بہتان سازیاں کرتے ہیں، میرے پیغمبر ان کو چھوڑیے، آپ اپنا کام کریں۔ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، دونوں کے نتائج بتائیں گے کہ دنیا میں سرفراز کون ہوتا ہے، غالب کون ہوتا ہے۔ یہ آگے بہت ساری آیات چلتی جا رہی ہیں، آخر میں یہ 14 اور 15 نمبر آیت بھی اگر آپ پڑھ لیں، مفہوم میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ ان سارے معجزات طلبی کے لیے جو آگے جواب دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ میرے پیغمبر آپ ان سے پوچھیں کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی فیصلہ کرنے والا ہے جس کی میں تلاش کروں؟ حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے تو کتاب کامل ہمارے پاس بھیج دی ہے، جو اس کے مضمون ہے خاص صاف صاف واضح واضح بیان کر دیے ہیں، کھلی واضح روشن کتاب۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے، لہذا میرے پیغمبر آپ ممتر نہ ہوں، شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ کیوں عمل کرنا ہے؟ دیکھیں کیا بات کہی ہے آخر پہ، قرآن کریم ہی ہمارے لیے سب سے بڑا معجزہ ہے۔ آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل کر دیا گیا ہے، اور پھر اس کلام کو بدلنے والا کوئی بھی نہیں ہے، وہ اس لیے سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس نے ہمارے تمام مسائل کے حل کے لیے یہ بات بتا دی ہے۔ ان آیات کو آپ کو حرز جاں ہونا چاہیے ہر وقت پیش نظر۔ افا غیر اللہ ابتغی حکمن، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا منصب بانوں، کسی اور سے اپنے فیصلے کرواؤں؟ کیوں کرواؤں؟ حالانکہ انزل الیکم الکتاب مفصلا، اس نے مفصل کتاب تو بھیج دی ہے، اور جنہیں یہ کتاب دی گئی ہے وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اور پھر اس کتاب کی موجودگی میں اور کتابوں کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں؟ اب کوئی اور وہی نہیں آنے والی، اب کوئی اور مرزائیوں کی طرح کوئی اور کھڑا کرنے والا کوئی نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہی ہماری دنیا میں ان کا امکان ہے، اس لیے کہ تمت بکلمات ربک صدقا وعدلا، اللہ کے کلام مکمل کر دیا گیا ہے صدق اور عدل کے ساتھ، سچائی اور انصاف کے ساتھ جب مکمل ہو گیا ہے تو پھر اس کامل اکمل مکمل ناقابل تردید تنسیق قابل عمل ضابطۂ حیات کے ہوتے ہوئے کسی اور وہی کی کیا ضرورت ہے قیامت تک؟ عزیزان ایمان، اسی کتاب نے ہمارے فیصلے کرنے ہیں، اسی کتاب کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ بہرحال ان آیات پہ غور کریں اور دیکھیں کہ ان کی معجزات طلبی اور ان کے ملائکہ کے اترنے، کتابوں کے اترنے، اور کہتے ہیں جی یہ ہو جائے وہ ہو جائے، ان کے مقابلے میں قرآن کیا پیش کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی کتاب تمہاری طرف بھیج دی جو کامل اور مکمل ہے؟ مزید دیکھتے ہیں 13/7 میں اور 27-28 میں، 13/7 اور 27-28۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الرعد کی 7 نمبر آیت ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ دیکھیں قرآن کریم نے یہاں کیا کہا ہے کہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی یا معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ ہر بات میں وہی بات ہے کہ وہ معجزات مانگتے ہیں۔ بات یہ ہے میرے پیغمبر آپ اعلان کر دیں کہ آپ تو صرف کیا ہے، آگاہ کرنے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ہم نے ایسے آگاہ کرنے والے ہاتھ بھیجے، ہادی، رہبر اور رہنما، جو انہیں ہدایات دکھاتے رہے اور دکھاتے رہے۔ اور پھر اللہ نے جو کہا ہے وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، پوشیدہ کو بھی جانتا ہے، انسان کی ہر ضرورت کے متعلق کو بھی جانتا ہے۔ اس نے ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے جو کہ اپنے ہادی بھیجے، رہنما بھیجے، وہ ان کے تمام ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں۔ یہی بات 27-28 میں بھی بتائی گئی ہے، دوبارہ آپ کو سمجھانے کے لیے 27-28۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ رعد کی 27 اور 28 تلاوت کرتا ہوں۔
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. یہ جو کافر لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، اللہ کے دین کا انکار کیا، آپ کی رسالت کا، آپ کے پیغام کا انکار کیا، وہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی معجزہ کیوں نازل نہیں ہوتا؟ آپ نے تو تاریخ میں اور واقعات میں، احادیث اور روایات کی کتابوں میں اتنے معجزات بنائے ہوئے ہیں، کیا یہ انہوں نے نہیں دیکھے ہوئے تھے؟ اگر دیکھے ہوئے تھے تو پھر وہ ان کا تو یہ سوال ہی عجیب سا بنتا ہے، وہ کیوں سوال کر رہے تھے؟ اس قسم کے معجزات کا کوئی وجود نہیں ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ ان پر، وہ کہہ رہے ہیں کافر لوگ کہ ان پر کوئی نشانی یا معجزہ کیوں نازل نہیں ہوتا؟ میرے پیغمبر آپ بس ان کو یہ جواب دیں کہ جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اللہ اس کو گمراہ ہی رکھتا ہے، وہ ادھر ہی اللہ کا قانون ہے، پھر وہ گمراہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو اس کی طرف آئے وہ اسے راستہ دکھاتا ہے۔ ہر ایک کو آزادی دی گئی ہے، ہر ایک کو اختیار اور ارادہ دیا گیا ہے، اللہ کریم نے راستہ دکھا دیا پیغمبر کے ذریعے سے۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں انہیں اللہ کے ذکر پر اطمینان ہوتا ہے، اللہ کی ان باتوں پر ان کا بھروسہ ہوتا ہے، اور یاد رکھیں کہ اللہ کے قوانین پر بھروسہ کرنے اور اس کا ذکر کرنے اور اس کے قوانین کو پیش نظر رکھنے اور زندگی پر عمل کرنے سے ہی سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ پھر آگے دیکھیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ آخری آیت میں پھر یہ کہہ دیا گیا اس طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے، اور اس سے پہلے بھی میرے پیغمبر جو آپ سے امتیں گزر چکی، کہ آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنا دیجئے۔ یہ لوگ رحمان کے منکر ہیں، آپ کہہ دیجئے وہی پالنے والا ہے۔ یہ لگاتار سلسلہ جاری ہے۔ قرآن کریم بار بار آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ عزیزان من، اب آپ پہ کوئی فرشتہ نازل ہونے والا نہیں، آپ پہ کوئی اوپر سے ایسی کتاب اترنے والی نہیں جس کو آپ دیکھ سکیں، پکڑ سکیں۔ ایسے مافوق الفطرت کام کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کتاب دی ہے، وہ جو ہر ایک آسانی سے پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے اور اس پر عمل کر سکتا ہے۔ عمل کے نتائج بتائیں گے کہ یہ کتاب کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ بہت ساری آیات ہیں ابھی سلسلے میں، آگے ہم انشاءاللہ 2-3 ایسی آیات کا مطالعہ کریں گے جن میں ان کے محسوس معجزات کی ایک فہرست دی گئی ہے، جو وہ مانگتے تھے ما فوق الفطرت قسم کی چیزیں، ان سب کے جواب میں کہا گیا افغیر اللہ ابتغی حکمن، چھوڑو ان باتوں کو، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا حاکم بنا لوں، جج بنا لوں اپنے اختلافی فیصلے کے لیے؟ اولم یکفہم، کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ انزلنا الیکم الکتاب مفصلا، اللہ نے تمہارے اوپر کتاب مفصل نازل کر دی؟ ان ساری آیات کو جوڑ کر دیکھیں نا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ نے اپنی کتاب کو نازل کر دیا ہے مکمل ہر فیصلے، ہر بات کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ لہذا یہ قرآن ہمارے لیے معجزہ ہے، صرف ہمارے لیے نہیں، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے۔ یہ میرے پیغمبر کی رسالت کا سب سے بڑا امین گواہ اور تصدیق کرنے والا ہے۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ وہ کتنے عظیم و شان انسان ہوں گے جنہوں نے یہ دستور حیات آپ کے سامنے عملاً پیش کیا۔ آئیے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی قرآن کو اپنا مرکز بانیں اور اسی کے مطابق اپنے فیصلے کریں اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کا اصول بنائیں۔ اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔ ٹھیک ہے ناظرین، اگلے بھی لاگ تک اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔